السلام علیکم فرسٹ ایئر. آج میں آپ لوگوں کے ساتھ سیوکس کے موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ود آنسر شیئر کرنے لگی ہوں، تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے. ای ایم وائٹ نے علم شہریت کی، یہ 2023 کا گیسٹ پیپر ہے. ای ایم وائٹ نے علم شہریت کی کیا تعریف کی ہے؟ علم شہریت انسانی علم کا وہ مفید شعبہ ہے جس میں شہری زندگی کے سیاسی، معاشی، معاشرتی، مذہبی، نفسیاتی اور اخلاقی پہلو کا جائزہ ماضی، حال اور مستقبل کے آئینے میں مقامی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر لیتا ہے. شہریت علم ہے یا فن؟ کسی چیز کے متعلق معلومات حاصل کرنا علم کہلاتا ہے، اور جب کسی علم کے قاعدوں اور ضابطوں کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے تو وہ آرٹ یا فن کہلاتا ہے. اس کسوٹی پر رکھا جائے تو شہریت ایک علم بھی ہے اور فن بھی. مادیت کسے کہتے ہیں؟ مادیت ایک نظریہ ہے جس کے مطابق دنیا کی اصل حقیقت مادہ ہی ہے. اس کی روح سے دنیاوی اسباب و وسائل کو ہی اہم سمجھا جاتا ہے. سائنس کا مفہوم بیان کریں. سائنس ایسے حقائق کا مجموعہ ہے جو مشاہدات اور تجربات سے اخذ کیے گئے ہوں. سائنس کے اصول ہر علاقے اور ہر دور میں یکساں مؤثر تسلیم کیے جاتے ہیں. طبی علوم اور معاشرتی علوم میں کیا فرق ہے؟ طبی علوم میں بے جان مادے پر بحث کی جاتی ہے، جبکہ معاشرتی علوم سے مراد ایسے علوم ہیں جن کا تعلق معاشرے کے مختلف پہلوؤں سے ہے. علم شہریت ایک شہری کی سیاسی تربیت کیسے کرتا ہے؟ علم شہریت مختلف خام ہائے حکومت، نظام ہائے حکومت کے مختلف شعبوں اور بنیادی انسانی حقوق کا شعور دے کر شہری کی تربیت کرتا ہے. سیاسی معاشیات سے کیا مراد ہے؟ وہ سیاسی فیصلے جن سے معاشی اثرات مرتب ہوں اور وہ معاشی پالیسیاں جن سے سیاسی اثرات مرتب ہوں سیاسی معاشیات کہلاتی ہیں. تاریخ کو علم شہریت کی تجربہ گاہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تاریخ کو علم شہریت کی تجربہ گاہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ تاریخ ہمیں ماضی کا ریکارڈ فراہم کرتی ہے جس کی روشنی میں کسی پالیسی کے درست یا غلط ہونے کا پتہ چلتا ہے. دو ایسے مفکرین کے نام لکھیں جو شہریت کو علم کا مقام دینے سے گریزاں ہیں. آگسٹ کامٹے اور لارڈ برائس جیسے ماہرین شہریت کو علم کا مقام دینے سے گریزاں ہیں. کن مفکرین نے انقلاب کی آمد کے درست اسباب بیان کیے ہیں؟ ارسطو، کارل مارکس جیسے مفکرین نے انقلاب کی آمد کے درست اسباب بیان کیے ہیں. علم شہریت ایک شہری کے کردار کی تعمیر کیسے کرتا ہے؟ علم شہریت ایک شہری کو صحیح اور غلط میں فرق سکھاتا ہے اور اس کے اندر اعلیٰ خصوصیات پیدا کر کے اس کے کردار کی تعمیر کرتا ہے. اب چیپٹر نمبر 2 ہے. چیپٹر نمبر 2 کے شارٹ کویسچن. خاندان کا مفہوم بیان کریں. افراد کا ایسا گروہ جو مل جل کر زندگی بسر کرتا ہو اور خونی رشتے میں منسلک ہو خاندان کہلاتا ہے. میک ایور نے معاشرے کی کیا تعریف کی ہے؟ معاشرہ ایک مخصوص انسانی گروہ ہے جو کافی مدت سے زندگی کی منازل منظم ہو کر طے کر رہا ہو اور اس کی بدولت گروہ کے افراد کو ایک وحدت سمجھے. گارنر نے قومیت کی کیا تعریف کی ہے؟ افراد میں قومیت کی خصوصیات اس وقت جنم لیتی ہے جب ان میں بعض رشتوں میں منسلک ہونے کا شعور پیدا ہو جاتا ہے اور اسی شعور کی بنیاد پر وہ خود کو ایک الگ معاشرتی وحدت تصور کرتے ہیں. علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے اسلامی تصور ملت کی وضاحت کیسے کی؟ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قومیت قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. قومیت کی تخلیق میں مشترک سیاسی مقاصد کیسے معاون ثابت ہوتے ہیں؟ لارڈ برائس نے قوم کی کیا تعریف کی؟ قوم ایک قومیت ہے جس نے خود کو سیاسی وحدت کے طور پر منظم کر لیا ہو، جو آزاد ہو چکی ہو یا آزادی حاصل کرنا چاہتی ہو. ارسطو نے انسان کو معاشرتی حیوان کیوں کہا ہے؟ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ معاشرے میں رہ کر زندگی گزارنا چاہتا ہے، اسی لیے ارسطو نے اسے معاشرتی حیوان کہا ہے. خاندان بچے کو اطاعت کا درس کیسے دیتا ہے؟ بچہ خاندان میں دوسرے بہن بھائیوں کا حکم مانتے دیکھتا ہے تو وہ بھی دوسروں کی تقلید کرتا ہے. اس طرح خاندان بچے کو اطاعت کا درس دیتا ہے. مشترکہ خاندان سے کیا مراد ہے؟ مشترکہ خاندان ایسے خاندان کو کہتے ہیں جس میں دادا دادی، تایا، چچا وغیرہ اکٹھے ایک جگہ رہائش پذیر ہوں اور مشترکہ زندگی بسر کریں.
معاشرے کا مفہوم واضح کیجیے۔ لوگوں کا ایک بہت بڑا گروہ جو مشترکہ رسم و رواج کی پابندی کرتا ہو اور ان میں علمی و ادبی، تہذیبی و ثقافتی اور سیاسی و معاشرتی سرگرمیاں منظم یا غیر منظم ہوں تو وہ معاشرہ کہلاتا ہے۔ چیپٹر نمبر 3 ہے ریاست کا تعارف بیان کیجیے۔ قدیم یونان میں شہری ریاستیں تھیں، بعد میں رومیوں نے ریاستوں کو وسعت دی۔ آج کل ریاست 4 عناصر علاقہ، آبادی، حکومت اور اقتدار اعلیٰ پر مشتمل ہوتی ہے۔ انقلاب فرانس 1999 کا پس منظر کیا ہے؟ فرانس پر ملک العنان بادشاہت قائم تھی۔ غربت اور افلاس کی وجہ سے عوام میں بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ جمہوریت کے لیے انقلاب لانے کے لیے کوشاں تھے۔ کیا حکومت کا قیام علاقے کے بغیر ممکن ہے؟ ہاں، جنگ عظیم کے دوران کئی ممالک جن پر جرمنی کا قبضہ ہو چکا تھا، ان کی حکومتیں لندن میں کام کر رہی تھیں۔ ریاست اور معاشرہ قانون شکن افراد کو کیسے سزا دیتے ہیں؟ ریاست جیل میں ڈالتی ہے، جسمانی سزا دیتی ہے یا جرمانہ کر دیتی ہے، جبکہ معاشرہ قانون شکن افراد کو برا جانتا ہے اور ان کا معاشرتی بائیکاٹ کر دیتا ہے۔ اسلامی ریاست میں قانون کیسے تشکیل پاتے ہیں؟ اسلامی ریاست میں قانون ساز ادارہ ملک العنان نہیں ہوتا بلکہ قرآن پاک اور سنت رسول کی روشنی میں قوانین تشکیل دیتا ہے۔ لاسکی نے فلاحی ریاست کی کیا تعریف کی؟ فلاحی ریاست ایک ایسی تنظیم ہے جو بڑے پیمانے پر معاشی فلاح و بہبود کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ریاست کی اجتماعی ترقی کے لیے منصوبہ بندی کا کیا کردار ہے؟ اجتماعی ترقی کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی بہت ضروری ہے۔ منصوبہ بندی کے تحت ہی تمام شعبوں پر مناسب رقومات خرچ کی جا سکتی ہیں۔ فلاحی ریاست کے اسلامی تصور میں غیر مسلموں کی حیثیت واضح کریں۔ فلاحی ریاست کے اسلامی تصور میں غیر مسلموں کو مکمل مذہبی اور معاشرتی حقوق حاصل ہوتے ہیں، البتہ انہیں اسلامی ریاست کا سربراہ نہیں بنایا جاتا۔ ناگہانی آفات سے کیا مراد ہے؟ ناگہانی آفات سے مراد قدرتی طور پر اچانک آنے والی آفات ہے، مثلاً زلزلہ، سیلاب اور قحط وغیرہ۔ خوراک، لباس اور مکان کو بنیادی انسانی ضروریات کیوں سمجھا گیا ہے؟ بنیادی انسانی ضروریات کون کون سی ہیں؟ خوراک، لباس اور مکان۔ انسانی ریاست قومی ریاست سے کیسے مختلف ہے؟ اسلامی ریاست کی بنیاد اسلامی عقیدے پر ہوتی ہے، جبکہ مغرب میں زبان، نسل اور وطن وغیرہ کی بنیاد پر قومی ریاستیں موجود ہیں۔ اسلامی ریاست میں حکومت کے کون کون سے 3 فرائض ہیں؟ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ، جلد اور مفت انصاف، بنیادی انسانی ضروریات کی کفالت۔ نظریہ معاہدہ عمرانی پہلی بار کب منظر عام پر آیا؟ نظریہ معاہدہ عمرانی پہلی بار 16ویں صدی عیسوی میں تفصیل کے ساتھ منظر عام پر آیا۔ نظریہ قوت سے کیا مراد ہے؟ نظریہ قوت سے مراد ہے کہ ریاست کی ابتدا قوت اور جبر سے ہوئی۔ جسمانی طاقت رکھنے والے کچھ بدمعاش لوگوں نے دوسرے شریف انسانوں کو غلام بنا لیا اور اپنی حکومت قائم کر لی۔ ریاست کی ابتدا کے متعلق ڈاکٹر لیکاک کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر لیکاک کے مطابق ریاست ایک مخصوص زمانہ کی پیداوار نہیں اور نہ ہی کسی منصوبہ بندی کا پھل ہے، بلکہ مسلسل عمل اور مسلسل ارتقاء نے اسے موجودہ شکل دی ہے۔ چیپٹر نمبر 4 اسلامی اقتدار اعلیٰ سے کیا مراد ہے؟ اسلامی نظریے کے مطابق اقتدار اعلیٰ کا مالک صرف خدا کی ذات ہے۔ مسلمان حکمران اللہ تعالیٰ کے نائب کے طور پر بطور امانت اختیارات استعمال کرتے ہیں۔ جان اسٹن نے اقتدار اعلیٰ کی کیا تعریف کی ہے؟ اگر کوئی معین برتر فرد اپنے جیسے کسی دوسرے برتر فرد کی اطاعت کا عادی نہ ہو اور عوام کی بڑی اکثریت عادتاً اس کی اطاعت کرتی ہے تو وہ مقتدر اعلیٰ ہے، اور وہ معاشرہ اس برتر فرد سمیت آزاد اور خود مختار معاشرہ ہے۔ اندرونی اور بیرونی اقتدار اعلیٰ سے کیا مراد ہے؟ اندرونی اقتدار اعلیٰ سے مراد ہے کہ ریاست کو ملک کے اندر احکامات جاری کرنے اور اس پر عمل کرنے کا مکمل اختیار ہے، اور بیرونی اقتدار اعلیٰ سے مراد یہ ہے کہ ریاست بیرونی طور پر خود مختار اور آزاد ہے۔ اقتدار اعلیٰ کا تصور کب اور کس نے دیا؟ اقتدار اعلیٰ کا تصور تو بہت پہلے کا ہے، لیکن اقتدار اعلیٰ کا مکمل اور واضح خیال پہلی بار 16ویں صدی میں ایک فرانسیسی مفکر نے پیش کیا۔ یہاں بودا نے
یہ خیال اپنی تصنیف ریپبلکا میں پیش کیا۔ اقتدار اعلیٰ کی جامعیت کا اصول غیر ملکی سفارت خانوں پر لاگو کیوں نہیں ہوتا؟ جس جگہ پر سفارت خانہ واقع ہوتا ہے وہ جگہ اس ملک کا حصہ شمار ہوتی ہے جس ملک کا وہ سفارت خانہ ہے، اور وہاں اسی ملک کا قانون لاگو ہوتا ہے۔ یہ رعایت غیر ملکی سفارت خانوں کو اقتدار اعلیٰ خود اپنی رضامندی سے دیتا ہے۔ اقتدار اعلیٰ کی منتقلی کے حوالے سے لائبر کیا کہتا ہے؟ لائبر کے مطابق اقتدار اعلیٰ کی منتقلی ایسے ہی ہے جیسے کسی درخت کو اس کی نشوونما کا حق نہ دیا جائے یا کوئی فرد اپنی شخصیت کسی دوسرے کو منتقل کر دے اور زندہ بھی رہے۔ پروفیسر ڈائس نے سیاسی اقتدار اعلیٰ کی تعریف کیسے کی ہے؟ ڈائس اقتدار اعلیٰ کا سیاسی نظریہ پیش کرتا ہے۔ اس کے مطابق سیاسی اقتدار اعلیٰ وہ طاقت ہے جو قانونی اقتدار اعلیٰ کی پشت پر موجود ہوتی ہے اور جس کے سامنے قانونی اقتدار اعلیٰ کو جھکنا پڑتا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے قانونی اور واقعی اقتدار اعلیٰ کی تعریف کیجیے۔ 1958 میں مارشل لاء کے نفاذ کے بعد جنرل محمد ایوب خان واقعی اقتدار اعلیٰ کا مالک بن گیا، جبکہ صدر سکندر مرزا قانونی اقتدار اعلیٰ کی حیثیت رکھتا تھا۔ عوامی اقتدار اعلیٰ کیسے وجود میں آیا؟ عوام میں شعور اور ریاسی بیداری کی وجہ سے عوام کی پسند کو مد نظر رکھا گیا اور قانون ساز ادارے عوام کے سامنے جواب دہ ہوئے تو عوامی اقتدار اعلیٰ وجود میں آیا۔ اقتدار اعلیٰ کے حوالے سے تکثیر پسندوں کے 5 بنیادی اصول بیان کریں۔ انسانی ادارے مساوی مقام رکھتے ہیں، ریاست کو دیگر اداروں پر برتری نہیں ہے، قانون ریاست کی پیداوار نہیں ہے، اقتدار اعلیٰ کی وحدت کی نفی کرتا ہے، تمام ادارے اقتدار اعلیٰ میں شریک ہوتے ہیں۔ نظریے کے مطابق کے تحت اقتدار اعلیٰ کی 2 خصوصیات: اقتدار اعلیٰ متعین ہوتا ہے، قانون مقتدر اعلیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ یہ پتہ نہیں واشنگٹن کیا لکھا ہوا ہے۔ سیاسی اقتدار اعلیٰ کی نفی کیسے کرتا ہے؟ صرف قانونی اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرتا ہے۔ وہ قانونی اقتدار اعلیٰ پر دباؤ ڈالنے والے سیاسی قوتوں کی نفی کر کے سیاسی اقتدار اعلیٰ کی نفی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مطلق العنانیت سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، حتمی فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اسی کے پاس ہے۔ تکثیر پسندوں کے نظریہ اقتدار اعلیٰ پر آج تک پوری طرح عمل کیوں نہیں ہے؟ اس کا فرد کو بیک وقت کئی احکامات کی پیروی کرنا پڑے گی، اس طرح معاشرے میں انتشار پیدا ہو جائے گا۔ یامبوتاں کی بیان کردہ اقتدار اعلیٰ کی تعریف کیجیے۔ اس کے مطابق اقتدار اعلیٰ ریاست کا وہ اعلیٰ اختیار ہے جس پر کوئی پابندی نہ ہو۔ حکومت کا مفہوم بیان کریں۔ حکومت ریاست کے اندر ایسی مشینری ہے جو ریاست کی منشا کا اظہار کرتی ہے۔ ارسطو نے حکومت کی درجہ بندی کن اصولوں پر کی ہے؟ ارسطو نے حکومت کی درجہ بندی 2 اصولوں پر کی ہے: حکمرانوں کی تعداد پر، حکمرانوں کے اوصاف پر۔ جمہوریت سے کیا مراد ہے؟ جمہوریت سے مراد اکثریت کی حکومت ہے۔ جدید دور میں عوام کی اکثریت اپنے نمائندوں کے ذریعے حکومت کرتی ہے۔ آمریت کس قسم کی حکومت کو کہتے ہیں؟ آمریت میں تمام اختیارات فرد واحد کے پاس ہوتے ہیں اور اس کے منہ سے فیصلہ ہوا ہر لفظ قانون کا درجہ رکھتا ہے، نکلا ہوا ہر لفظ۔ ڈائس نے وفاق کی کیا تعریف کی ہے؟ ڈائس کے مطابق وفاق ایک ایسی سیاسی تنظیم ہے جس میں قومی اتحاد اور اختیارات کے علاقائی حقوق کے ساتھ ہم آہنگ کیا جاتا ہے۔ وفاق اور نیم وفاق میں کیا مشابہت ہے؟ دونوں ہی سیاسی اکائیوں کا مجموعہ ہوتی ہیں، ان میں ایک مشترکہ تنظیم یا مرکزی ادارہ ہوتا ہے۔ پارلیمانی طرز حکومت کی 5 خصوصیات بیان کریں۔ ہم آہنگی، جواب دہ حکومت، لچکدار حکومت، سیاسی طور پر تجربہ کار کابینہ، بغاوت سے تحفظ۔ انتظامیہ کی کون کون سی اقسام ہیں؟ برائے نام، حقیقی انتظامیہ، واحد انتظامیہ، تقشیری انتظامیہ، اصول انتظامیہ اور فوجی انتظامیہ۔ خلافت سے کیا مراد ہے؟ خلافت میں خلیفہ کی حیثیت خدا کے نائب کی ہوتی ہے۔ خلیفہ ان تمام حدود و قیود کا پابند ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے مقرر کی ہیں۔ پارلیمانی طرز حکومت میں حزب مخالف کا کیا کردار ہوتا ہے؟ پارلیمانی
طرز حکومت میں حزب مخالف حکومت جماعت کچھ غلط پالیسیوں پر تنقید کرتی ہے، یوں حکومت کا محاسبہ ہوتا رہتا ہے۔ مستحکم صدارتی طرز حکومت کی 5 خصوصیات بیان کریں۔ مستحکم ہنگامی حالت میں موزوں اہل افراد کا تقرر، پالیسی میں تسلسل، پارٹی بازی میں کمی، جلد اور فوری فیصلے۔ اچھا تصور حکمرانی ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کی روح سے ریاستی امور اور کاروباری حکومت عوامی فلاح کے لیے بروقت اور بلا رکاوٹ سر انجام دیے ہوتے ہیں۔ احتساب و توازن کا عمل حکمران اور انتظامیہ کو راہ راست پر لانے کے لیے کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ احتساب و توازن کے عمل سے حکمران اور انتظامیہ کو اپنے دائرہ اختیار تک محدود رکھا جاتا ہے اور ممکنہ غلطیوں سے روکا جاتا ہے۔ آمریت کی اقسام بیان کریں۔ فوجی آمریت، قومی آمریت، جماعتی آمریت اور خطائی آمریت۔ جمہوریت کی کون کون سی اقسام ہیں؟ بلا واسطہ جمہوریت، بالواسطہ جمہوریت، پارلیمانی جمہوریت اور صدارتی جمہوریت۔ چیپٹر نمبر 6 ہے قانون کا مفہوم بیان کریں۔ لفظ قانون انگریزی کے لفظ لا کا مترادف ہے جو جرمن لفظ لاگ سے اخذ کیا گیا ہے، جس سے مراد ہموار، یکساں اور جامد لیا جاتا ہے۔ اس سے مراد قاعدہ، دستور، رابطہ ہے۔ وڈرولسن نے قانون کی کیا تعریف کی ہے؟ ڈولسن کے مطابق قانون تسلیم شدہ افکار و رائیات کا وہ مجموعہ ہے جو یکساں قواعد و ضوابط کی صورت میں باقاعدہ واضح طور پر تسلیم کر لیا گیا ہو، جس کو حکمیت حاصل ہو۔ قانون کے مقاصد کے حوالے سے مشہور فلسفی پاؤنڈر کیا کہتا ہے؟ فلسفی پاؤنڈر کے نزدیک ریاست عوام کے مختلف گروہوں میں بہتر تعلقات اور اس کے قوانین کا نفاذ کرتی ہے۔ قانون کے ماخذ کے حوالے سے بہترین قانون کی تشریحات سے کیا مراد ہے؟ ماہرین قانون کی تشریحات سے مراد قانون دانوں کی طرف سے دی گئی فلسفیانہ اور علمانہ آراء ہیں جن کی روشنی میں قانون سازی کی جا سکتی ہے۔ آزادی سے کیا مراد ہے؟ آزادی سے مراد نارمز، معاشرتی معیارات کے دائرے میں رہتے ہوئے فرد کی حرکات و سکنات اور آزاد مرضی ہے۔ نجی قانون سے کیا مراد ہے؟ ایسے قانون جو کسی فرد کی نجی زندگی سے متعلق ہوتے ہیں، مثلاً شادی بیاہ اور طلاق وغیرہ کے قوانین۔ حدیث کی اہم کتابوں کے نام لکھیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، ابن ماجد اور نسائی، ترمذی۔ تو یہاں پہ ہمارا آج کا لیکچر ہوتا ہے ختم۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔